السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے جب ملک شام کی طرف تجارتی قافلے کے ساتھ نکلنا چاہا اور قافلے کے کوچ کا وقت آن پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں پر چلتے ہوئے آئے اور عرض کیا، چچا جان، میں بھی اس تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتا، آپ کی یاد مجھے ستائے گی۔ اور پھر ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنی پیار بھری آواز میں کہنے لگے، چچا جان، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابو جان بھی میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے، اور نہ ہی میری امی جان اب اس دنیا میں میرے لیے زندہ ہیں۔ یہ جملہ جب کسی یتیم اور معصوم بچے کی زبان سے نکلے جس نے اپنی زندگی کی خوشیاں ماں باپ کی شکل میں نہ دیکھی ہوں تو اس کے مربی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ابو طالب بن عبد المطلب کی پرورش و پرداخت میں پروان چڑھنے والے اس یتیم بچے کی طرح کسی معصوم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہو۔ نوخیز زبان سے نکلنے والے جملے سے چچا کا دل یکدم پسیج گیا اور فوراً بھتیجے کی دلجوئی کے لیے گویا ہوئے، اللہ کی قسم، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں اس سے کبھی علیحدہ ہوں گا۔ چنانچہ ابو طالب نے بھتیجے کو ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر طے کر کے سرزمین شام کے مقام بصرہ میں پہنچے اور قافلے کے ساتھ وہیں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین مسیحی کا سب سے بڑا عالم تھا، اور یہی ان کا عقیدہ بھی تھا کہ جو بھی پادری بنتا ہے وہ اپنے پیشوا سے موروثی علم حاصل کرتا ہے اور وہی مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس سفر سے قبل بھی مکہ کے تاجروں کا معمول تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جب ملک شام کا سفر کرتے تو اکثر و بیشتر بصرہ میں اس گرجا گھر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پادری اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا ہو اور ان سے کسی قسم کی گفتگو کی ہو، مگر عجیب اتفاق کہ اس بار اس نے نہ صرف یہ کہ ان سے گفتگو کی بلکہ پورے قافلے کے لیے دعوت عام کا اہتمام بھی کیا۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ پادری کی اس دعوت کا راز دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے والی نبوت کی نشانی تھی، جسے پادری نے دیکھ لیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب قافلہ دور دراز کا طویل سفر طے کر کے بصرہ کے گرجا گھر کے قریب پہنچا تو اس پادری نے قافلے کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب قافلے نے گرجا گھر کے قریب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو بادل نے درخت پر اپنا سایہ پھیلا دیا اور درخت کی ڈالیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر ان کو اپنی چھاؤں میں لے لیا۔ یہ سارا منظر پادری اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً گرجا گھر سے نکل کر باہر آیا اور قافلے والوں کے لیے ایک بھاری دعوت کا بندوبست کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کے پاس یہ کہہ کر دعوت بھیجی، اے قافلہ قریش، میں نے تمہارے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب لوگ میری دعوت میں شرکت کرو، چھوٹا بڑا غلام اور آزاد سبھی شریک ہوں۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم اے بحیرہ، آج تو نے خلاف معمول کام کیا ہے، ضرور کوئی بات ہے، اس دعوت کا اہتمام تو نے پہلے کبھی نہیں کیا، جبکہ اکثر و بیشتر ہمارا گزر تیرے پاس ہی سے ہوتا رہا، پھر آج آخر بات کیا ہے؟ بحیرہ نے اس کے جواب میں کہا، تو سچ کہتا ہے، بات وہی ہے جو تو کہتا ہے، لیکن تم میرے مہمان ہو، میری تمنا ہے کہ میں تمہاری مہمان نوازی کروں، اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا تم سب میری دعوت میں شریک ہو کر کھانا تناول کرو۔ چنانچہ قافلہ کے تمام افراد پادری کے اس دعوت میں شریک ہوئے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ آپ بچے تھے اور درخت کے نیچے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب بحیرہ نے مدعوین کی طرف غور سے دیکھا تو ان میں اس صفت کے حامل شخصیت اسے نظر نہیں آئی جس کی وہ پہچان کر چکا تھا اور جو صفات اس نے پہلے سے پڑھ رکھی تھی۔ چنانچہ وہ گویا ہوا، اے قافلہ قریش، تم میں سے کوئی بھی ہرگز میری دعوت سے پیچھے نہ رہنے پائے۔ اہل قافلہ نے کہا، اے بحیرہ، تمہاری اس دعوت میں شرکت سے کوئی پیچھے نہیں، صرف ایک بچہ شریک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ابھی کم سن و کم عمر ہے، اس لیے وہ قافلے والوں کے سامان کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اسے بھی میری دعوت میں شریک ہونے کا موقع دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ قافلے میں سے ایک شخص گویا ہوا،
لات و عزا کی قسم یہ ہماری کمظرفی ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ ہمارے ساتھ دعوت تام میں شرکت سے پیچھے رہے اور ہم اس کے بغیر کھانا تناول کریں۔ پھر وہ مجلس سے اٹھ کر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر لایا اور آپ کو قافلے والوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب بحیرہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو وہ بڑے دھیان سے ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھنے لگا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ جو کچھ صفات اس نے پڑھ رکھی تھی ان کا وہ بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور ادھر ادھر پھیل گئے تو بحیرہ اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بچے، میں تجھے لات و عزا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ دراصل بحیرہ نے لات و عزا کا واسطہ اس لیے دیا کہ اس نے آپ کی قوم کے لوگوں کو لات و عزا کی قسم کھاتے ہوئے سن رکھا تھا۔ ابن اسحاق کے راجح قول کے مطابق پادری نے آپ سے جو لات و عزا کا واسطہ دے کر پوچھا تھا وہ بطور امتحان تھا، کیونکہ وہ صحیح طور سے آپ کی شخصیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ غرض پادری بحیرہ کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی گرفت فرمائی اور گویا ہوئے، مجھے لات و عزا کا واسطہ دے کر کوئی بات مت پوچھو، اللہ کی قسم ان دونوں معبودان باطلہ سے زیادہ میں نے کسی چیز سے بغض و نفرت نہیں کی۔ بحیرہ نے کہا، پھر میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تجھ سے میں جو کچھ پوچھوں اس کا جواب دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ اس کے بعد پادری بحیرہ نے آپ سے آپ کے سونے جاگنے اور دیگر حالات کے بارے میں سوالات کیے اور آپ نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آپ کے جوابات سن کر پادری بحیرہ نے وہ سارے اوصاف اپنے مطالعہ اور مشاہدہ کے موافق پائے جو کچھ اس نے پڑھ رکھے تھے یا آپ کے متعلق اپنے پیشواؤں سے سن کر رکھے تھے۔ پھر اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی۔ پادری بحیرہ یہ سب دیکھنے سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس آیا اور پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بچہ ہے۔ پادری بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کا باپ زندہ ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے بتایا، دراصل یہ میرے بھائی کا لخت جگر ہے۔ پادری بحیرہ نے پوچھا، اس کے والد کے متعلق بتائیں۔ ابو طالب نے بتایا، اس کے والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا جبکہ یہ شکم مادر میں تھا۔ پادری بحیرہ نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، اب آپ اس بچے کو لے کر پہلی فرصت میں اپنے وطن کو لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہود اس بچے کو دیکھ لیں گے اور جو کچھ میں نے نبوت کی نشانیاں اس میں دیکھی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے تو اس کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے اور ظلم اٹھائیں گے، کیونکہ مستقبل میں آپ کے اس بچے کی ایک عظیم الشان ہونے والی ہے، اس لیے آپ جلدی سے اسے اس کے وطن لے کر چلے جائیں۔ ابو طالب نے جب بحیرہ راہب کی یہ بات سنی تو ملک شام میں اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت پاتے ہی فوراً اپنے وطن کو روانہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی۔ السلام علیکم۔ اس طرح کے صحیح اور سچے اسلامی واقعات اگر آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک، کمنٹس اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر اچھے واقعات آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔